مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی روشنی میں اسلامی معاشرہ، مومنانہ معاشرہ، جنتی سوسائٹی اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور آج اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے جن تربیتی مراحل سے ہم مسلمانوں نے گزرنا ہے، آج جس تربیتی مرحلے پر ہم ڈیرا ڈالیں گے وہ ہے خشوع۔ لیکن قبل اس کے کہ خشوع کی صفت سے ہر مسلمانوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جانیں۔ خشوع کے لفظ کا لغت میں مطالعہ کر لیں کہ عربی لغت میں خشوع کسے کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں خشعت الارض، زمین سوکھ گئی، اس پر پانی نہیں برسا۔ عرب لوگ کہتے ہیں خشعت الشمس، سورج کو گہن لگ گیا، اب سورج اپنی آب و تاب نہیں دکھا پا رہا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے خشعت الاصوات للرحمن، قیامت کا دن ہوگا، رحمان تبارک و تعالیٰ کے سامنے آوازیں پست ہوں گی۔ سورہ قلم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، مجرمین پر ہولناکی طاری ہے، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں۔ ان سارے مثالوں سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، خشوع نام ہے عاجزی کا، خشوع نام ہے انکساری کا، خشوع نام ہے نیاز مندی کا۔ قرآن کے مطالعے سے خشوع کا جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ خشوع اللہ رب العالمین کی ہیبت سے، اللہ رب العالمین کے جلال سے، اللہ رب العالمین کی عظمت سے انسانی دل کے اندر جو نیاز مندی پیدا ہوتی ہے، جو عاجزی جنم لیتی ہے، اسے کہا جاتا ہے خشوع۔ خشوع قلبی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت دل کے اندر موجود ہو تو خالق اور مالک کے سامنے انسانی دل جھک جاتا ہے، اور خلق خدا کے سامنے بھی انسان عاجزی کی تصویر بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 کا آپ مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے اہل کتاب میں سے جو صالح طبقہ تھا، جو مومن طبقہ تھا، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ دین اسلام کی طرف لپک رہے تھے، دین اسلام کی طرف رغبت کر رہے تھے، ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اے محترم، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جو کتابیں آپ سے پہلے ان کی طرف براہ راست نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اور وہ اللہ کے سامنے بچھے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جنتی سوسائٹی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو خشوع کی صفت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا،
اور خشوع کی صفت سے اپنے سینے کو لبریز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ہم مسلمانوں کے دل خشوع کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے غیر یقینی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، غیر متوقع دعائیں بھی آپ کی قبول ہو جائیں، یعنی خاشع دل سے جو دعا نکلتی ہے بارگاہ الہی میں وہ درجہ پاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے۔ اگر آپ سورہ انبیاء کے رکوع نمبر 6 کا مطالعہ کریں، جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی غیر یقینی اور غیر متوقع دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے زکریا علیہ السلام کی۔ سورہ انبیاء آیات 89 اور 90۔ ہم سب جانتے ہیں زکریا علیہ السلام آل یعقوب کے دینی ورثے کے وارث ہیں۔ یعقوب زکریا علیہ السلام پر بڑھاپا ٹوٹ چکا ہے، اور وہ بڑھاپے کی حالت میں بہت مایوس ہیں۔ انہیں اپنے اعزہ میں، انہیں اپنے اقربا میں اپنے بعد کوئی بھی آل یعقوب کی دینی وراثت کا وارث دکھائی نہیں دے رہا، نہ اہلیت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ موقع تھا، زکریا علیہ السلام کو نظر آیا کہ اگر میری نسل میں کوئی اہلیت رکھتا ہوا وارث موجود نہ ہوا تو پھر یہ دینی ورثہ کسی اور خاندان کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ مایوس کن حالات کیوں ہیں؟ خود بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اعزا اقربا میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھ خالق اور مالک کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ دینا اب۔ یعنی کوئی ایسا وارث میرا ہونا چاہیے کہ جو میری اور آل یعقوب کی دینی وراثت کا، میری اور آل یعقوب کی دینی روایات کا امین بن سکے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا۔ ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا فرزند انہیں عطا کیا۔ ان کی بیوی جو بانجھ تھیں، بچے کو جنم دینے کے قابل نہیں تھیں، ان کا بانجھ پن ہم نے دور کیا۔ اور ہم نے یہ غیر یقینی، غیر متوقع دعا کیوں قبول کی؟ یہ ہے قابل توجہ تمام سننے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زکریا کی دعا کیوں قبول کی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ خاص زکریا علیہ السلام کا گھرانہ وہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا تھا۔ زکریا علیہ السلام کا گھرانہ تمام خوف میں ہم سے ڈرنے والا تھا، امید اور بیم میں ہمیں یاد کرنے والا تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور زکریا علیہ السلام کا گھرانہ ہمارے سامنے بچھا جا رہا تھا، ہمارے سامنے جھکا جاتا تھا۔ اور زکریا علیہ السلام کے گھرانے کا معاملہ یہ تھا، جناب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو شکر ادا کیا، نہ کہ ایسا معاملہ تھا نعمت مل گئی تو اکڑ گئے، نعمت چھن گئی تو ناشکرے بن گئے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اگر یہ خشوع کی کیفیت ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، خالق کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں، خلق خدا کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں، تو غیر یقینی دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں، غیر متوقع دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ عاجزی پیدا کرنا ہے دوست۔ اب اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں۔ بخاری کتاب الادب کی معروف روایت ہے،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ کی باندیوں میں سے، مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی بھی باندی اور لونڈی اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑتی فتن طریق بھی حیث شاء، جہاں چاہتی وہ لے جاتی۔ اب ظاہر ہے اس کی کوئی ضرورت ہوگی، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا دکھڑا رکھنا ہوگا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی شکایات رکھنی ہوں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے اپنی ضرورتیں اور مجبوریاں بیان کرنا ہوں گی۔ آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ نبی بھی ہیں، آپ حاکم مدینہ بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے رسول اللہ سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہے، اس کے باوجود رسول اللہ کے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی عاجزی، ایسی انکساری ہمیں دے دے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہم پاکستانی مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم نے تو اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، ہم سڑک پر ہوں تب بھی اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، ہم بازاروں میں ہوں تب بھی اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، ہم محلے میں ہوں تب بھی ناک اونچی رکھنی ہے۔ اچھا، اس ناک اونچی رکھنے کا نقصان ہر جگہ ہے۔ جب ہم سڑکوں پر اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹریفک جام ہو جاتا ہے، ہر بندہ جلدی میں ہے نا، ہر بندے کو جانا ہے، نہ مجھے آپ کی فکر ہے نہ آپ کو میری فکر ہے، ٹریفک جام کر دیا ہم نے۔ ہم بازاروں کے اندر اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ ہم محلے کے اندر اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑوسی سے بھی بگاڑ لیتے ہیں، دور کے رشتہ دار سے بھی انبن ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہت برے حالات ہیں۔ لیکن بخاری کتاب الاذان کی روایت پڑھیں آپ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ماں عائشہ یہ بتائیں کیا نبی علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے تو کیا گھر میں بھی آپ کی کوئی مصروفیت تھی، گھر کا بھی کوئی کام کر لیا کرتے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا یکون فی محنت اہلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوتے تھے، گھر کی چار دیواری میں ہوتے تھے، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی ہے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے وہ سارے کام کر لیا کرتے تھے جو آپ کو کرنا آتے تھے، جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے تھے۔ نہ جانے کیوں معذرت کے ساتھ جو چیز ہمیں اپنے رسول سے سیکھنا چاہیے جاپان سے ہمیں سیکھنا پڑتی ہے۔ اللہ کے بندو، فیفا 2018 روس کے اندر دیکھا، فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر میں دیکھا، وہ جاپانی کراؤڈ، وہ جاپانی تماشائی لاکھوں تماشائیوں کا کچرا اپنے ہاتھوں سے جمع کرتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے ہم اپنے گھر کا کچرا بھی اس جگہ پھینک نہیں پاتے جہاں ہمیں پھینکنا چاہیے۔ دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں جن کی طرف اگر ایک مومن کی نگاہ نہیں جائے گی، کب تک آپ مسجد میں صرف سجدہ ریزی کو ہی دین سمجھیں گے؟ مسجد سے باہر کی ذمہ داریوں کو جب تک دین نہیں سمجھیں گے، جب تک اسلام نہیں سمجھیں گے، تو ظاہر ہے پھر اسلام کے معاشرے کے اندر اسلام نہیں آ سکتا، پھر ہم اپنے معاشرے کو جنتی معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ تو جنتی معاشرہ بنانے کے لیے دوستو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خشوع پیدا کریں، اپنے قلب کو موم بنائیں، اپنے دل کو نرم کریں، اللہ کے سامنے بھی جھکنے والا ہو، خلق خدا کے سامنے بھی عاجزی کی تصویر بنا رہنے والا ہو۔ اب جب بات آئی ہے اسلامی معاشرے کی، جنتی معاشرے کی، مومنانہ سوسائٹی کی، تو دوستو ایک کام کرنا ہے۔ پہلی چیز، ہم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ دوسری چیز، پوری کوشش ہو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئیں، صفوں میں کھڑے ہوں۔ اللہ کی قسم، نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، یہ نماز حق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں شامل ہو گئے، نماز آپ نے شروع کر دی۔ لیکن جب نماز کی تکبیر ہوتی ہے،
نماز کا اختتام ہوتا ہے تو نماز کی تکمیل کس پر ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنے دائیں طرف والوں کو سلام کرتے ہوئے، دعا دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں میرے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے تم محفوظ۔ بائیں طرف آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف والوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی میرے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ۔ اس جماعت کے ساتھ نماز یہ معمولی بات ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں سلام پھیرنے کے بعد صحابہ پر نظر گاڑتے تھے کون آیا ہے کون نہیں آیا، اور جو پکا سچا نمازی ہوتا تھا اللہ کے رسول نام لے کر پوچھتے تھے کہ جناب آج آنے والا کیوں نہیں آیا۔ تو یہ جو نماز ہے یہ خشوع پیدا کرتی ہے۔ میں تو آسان لفظوں میں یوں کہوں گا کہ اگر ہم مسلمان اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ خشوع کا دیا، خشوع کا چراغ ہمارے سینوں میں ہمیشہ جلتا رہے تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بھئی سورہ مومنون مکی سورت ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فائز المرام ہو گئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنوں کی 10 صفات بتائی ہیں۔ پہلی صفت کیا بتائی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز یہ قلب کے خشوع کا نام بھی ہے، یہ جسم کے خشوع کا نام بھی ہے، نماز دل کے خشوع کا نام بھی ہے۔ بھئی جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اللہ کی ہیبت کے سامنے، اللہ کے جلال کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے ہمارا دل جھکا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب ہم نماز میں ہوتے ہیں ہمارے اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں اور ہماری آواز گھٹی ہوئی سی ہوتی ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ اس کی آیات 45 اور 46 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں اگر تمہیں حوصلہ دینے والی چیزیں ہیں تو وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 صبر اور نمبر 2 صلاۃ۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایمان کے کھوٹے سے باندھ کر رکھنا، خواہشات کی آندیاں چلیں تمہاری رسی ایمان کے کھوٹے سے ٹوٹے نہیں، جذبات کے طوفان آ جائیں، ذاتی مفادات کے جھکڑ چلیں، لیکن ہر موقع پر ایمان کے کھوٹے کے ساتھ تمہاری رسی بندھی رہنا چاہیے، یہ ہے صبر۔ اور دوسری چیز مشکل حالات سے لڑنے کے لیے وہ ہے نماز۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مشکل حالات میں اگر تمہارے کوئی ہیلپر ہے، مددگار ہے، وہ صبر و صلاۃ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صبر بھی مشکل کام ہے، صلاۃ پڑھنا بھی مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے صبر بھی مشکل نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے صلاۃ بھی مشکل نہیں ہے جو خوف خدا اپنے اندر رکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں، جو جواب دہی کا احساس اپنے اندر رکھتے ہیں، جو آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں اس بات کا یقین ہے انہیں خالق اور مالک سے ملنا ہے اور انہیں مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد خالق اور مالک کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو دوستو، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے، جنتی معاشرہ بنانے کے لیے، مومنانہ سوسائٹی قائم کرنے کے لیے ایک تو ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اور صرف نمازی نہیں جماعت کا نمازی بنائیں۔ وہ ترمذی میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معروف روایت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن نماز پڑھی فی جماعت، جماعت کے ساتھ، یدرکو التکبیرۃ الاولی، اور ہر نماز میں اس نے کوشش کی کہ تکبیر اولی میں وہ شریک ہو، آپ نے فرمایا 2 براءتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ براءۃ من النار، جہنم سے اسے خلاصی دے دی جاتی ہے، وبراءۃ من النفاق، نفاق
کا مرض اس کے دل سے کھرچ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ تمام دوستوں کے دل دماغ حاضر ہیں، دیکھیں پس منظر کو سامنے رکھیں، کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیں، گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ ہم تمام دوست مل کر اسلامی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، مومنانہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں مومنانہ سوسائٹی، جنتی معاشرہ اس وقت بنے گا جب خشوع کی کیفیت تمہارے اندر ہو۔ اور خشوع کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو اور بندگان خدا کے سامنے بھی عاجزی کی تصویر بن جاؤ، اسے کہتے ہیں خشوع۔ اگر یہ کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے تو بات آگے بڑھاؤں۔ کتنے ہی مواقع پر دوستوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے نا، وہ تحفہ ہے قرآن۔ بھئی قرآن کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی وحی، اللہ رب العالمین نے اپنا کلام، اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت، اللہ رب العالمین نے اپنی دانائی قرآن میں جمع کر کے، قرآن میں سمیٹ کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ یقین جانیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن پر عمل کرے، ترقی کی معراج کو پا جائے، ترقی کی بلندیوں کو پا جائے، کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے نہ ہو، کوئی سمندر ہمارے سامنے حائل نہ ہو، کوئی پہاڑ، کوئی دریا ہمارا راستہ نہ روک سکے، اگر قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن سمجھنے والے ہوں، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں۔ چونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ خشوع کی صفت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، یہ خشوع کا دیا، خشوع کا چراغ ہمارے سینوں میں جلا کر رکھتا ہے۔ دماغ حاضر رکھے تو قرآن سمجھیں ہم۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء جسے کہتے ہیں آپ، اس کی آیات 105 تا 109 کا مطالعہ کریں آپ۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام اور مسلمانوں کے لیے حالات بڑے کٹھن ہیں۔ 2 مرتبہ ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کون ہیں؟ قریش عرب۔ وہ مان کر نہیں دے رہے، وہ سن کر نہیں دے رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان حالات میں نبی علیہ السلام کی تسلی کا سامان کرتے ہوئے کہا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، جو مان لے اسے جنت کی بشارت دیں، جو نہ مانے اسے خبردار کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے علم، لوگوں کی فکر کا حصہ بن سکے، لوگوں کے عمل کا حصہ بن سکے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ قرآن اللہ کے رسول کا خود بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن اللہ کے رسول کا تصنیف کردہ نہیں ہے، قرآن اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے، تو اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا قرآن بیعت رسول پر نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا ہے وسلم، جو تھوڑا تھوڑا قرآن آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، جستا جستا قرآن لوگوں کو سنا رہے ہیں، وہ اس لیے تاکہ یہ قرآن لوگوں کے فکر اور لوگوں کے عمل کا حصہ بن جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اے رسول، ان قریش عرب سے کہہ دو تم مانو نہ مانو، اس قرآن پر سابقہ کتابوں کے اہل علم ایمان لا رہے ہیں، تم مانو نہ مانو، اس قرآن کو سابقہ کتابوں کے اہل علم مان رہے ہیں، اس طور پر مان رہے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ لوگ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارے رب کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ یعنی اہل کتاب میں سے
جو اہل علم ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، اس قرآن کو سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں کہتے ہیں یہ قرآن اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جو اہل علم ہیں، اہل ایمان ہیں، سجدے میں گرے ہوئے اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں قرآن سن کر، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن سن کر ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے، ان کا خوف خدا بڑھ جاتا ہے، ان کی عاجزی بڑھ جاتی ہے، ان کی ساری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ قرآن ہمارے خشوع کو بڑھاتا ہے، لیکن مجموعی حیثیت میں عام طور پر ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، اور قرآن پر عمل کرنے کی بات کریں تو معاشرہ آپ کو دکھائی دے گا۔ معاشرے کا جائزہ لے لیں، آپ اپنے معاشرے کو آپ پڑھ لیں، اپنے معاشرے کی آپ سیاست کا مطالعہ کریں، اپنے معاشرے کی معیشت کا مطالعہ کریں، اپنی عدالتوں میں ہونے والے فیصلوں کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا قرآن پر ہمارے معاشرے کے اندر عمل ہو رہا ہے۔ ورنہ قرآن انقلابی کتاب ہے، خوف خدا پیدا کرنے والی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کے جلال سے، اللہ رب العالمین کی ہیبت سے، اللہ رب العالمین کی عظمت سے دلوں کو دہلا دینے والی کتاب ہے یہ۔ کیوں نہیں جائزہ لیتے عمیق نگاہوں سے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کا؟ کیا قرآن نے کہا؟ دوستو قرآن ذمہ داری کی کتاب ہے، قرآن جواب دہی کا احساس پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں دے دیا ہے، اس قرآن نے ذمہ داری بڑھا دی ہے، جواب دہی کا احساس تازہ کر دیا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ جیسی سخت چیز پر نازل ہو جاتا اور اس پہاڑ کو یہ احساس ہوتا کہ قرآن نازل ہو جانے کے بعد وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے، قرآن نازل ہو جانے کے بعد وہ خدا کے سامنے ذمہ دار ہے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، تم دیکھتے اس ذمہ داری کے احساس سے، اس جواب دہی کے احساس سے یہ پہاڑ دبتا چلا جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے یہ قرآن، یہ پہاڑ پھٹا جاتا۔ قرآن معمولی بات ہے، رسول اللہ کی نیندیں حرام تھیں، رسول اللہ کا چین ختم ہو چکا تھا، رسول اللہ نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن ہر دل کی آواز بن جائے، قرآن ہر گھر تک پہنچ جائے، خدا کی دعوت ہر ایک دل کے اندر اتار دی جائے۔ رسول اللہ کا غم یہی تھا، رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے اگر کوئی ورثہ چھوڑا وہ قرآن کی شکل میں چھوڑا ہے، اپنی سیرت کی شکل میں چھوڑا ہے۔ تو دوستو قرآن کے قریب اگر ہم ہو گئے، خشوع کی صفت ہم نے پیدا کر لی، اللہ کی قسم یہ معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ جنتی معاشرہ ہوگا۔ لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، کوئی ڈر، کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہزار خطرات ہیں جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ابھی تو دنیا کے ہزاروں خوف ہیں جنہیں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ قرآن کے قریب ہوں، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے انانیت ختم کریں، تکبر ختم کریں، بڑائی کو مٹا دیں۔ بڑا صرف اللہ ہے، انانیت صرف اسے زیب دیتی ہے۔ میں نے کتنے موقعوں پر دوستو آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کاش کہ آج یہ بات میں آپ کو دوبارہ سمجھا سکوں، آپ کے دلوں میں دبی ہوئی چنگاری کو لاوا بنا سکوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کے سامنے ہماری کوئی انا نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے ہماری کوئی انا نہیں ہے، اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا، اس کے سامنے گریہ ازاری کر لینا، اس کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اصل یہ انا ہماری کہاں ہوتی ہے؟ خلق خدا کے سامنے،
ہم رشتے توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میری انا رشتے جوڑنے نہیں دیتی۔ ہم دوستیاں توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میری انا دوستی نبھاتی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، اور قریب کون سی چیز نہیں آنے دیتی؟ وہ ہے انا۔ جب تک انا نہیں مٹائیں گے اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا؟ جنتی معاشرہ کیسے بنے گا؟ اب اپنے رسول کی حدیث کو سامنے رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہم تمام دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل النار احد، کوئی ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا، فی قلبہ، جس کے دل میں مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائی برابر بھی ایمان ہو، رائی برابر ایمان، جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر رسول نے کہا لا يدخل الجنہ احد، کوئی ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، فی قلبہ، جس کے دل میں مثقال حبۃ من خردل من کبر، رائی برابر تکبر ہوگا، رائی برابر انانیت ہوگی۔ بھئی تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، عزت اللہ کا پہناوا ہے، ہم انسانوں کو زیب نہیں دیتا۔ عاجز بنا لیں اپنے آپ کو، سوری کہنا سیکھ لیں، معذرت کرنا سیکھ لیں، اپنے آپ کو گرانا سیکھ لیں۔ اللہ کی قسم یہی معاشرہ ہوگا، جنتی معاشرہ ہوگا۔ ابھی تو ہمارے سینے تنے ہوئے ہیں، ابھی تو ہماری زبانیں بے لگام ہیں، ہم کسی کی عزت اتارنے میں لمحہ نہیں لگاتے، اور جنتی معاشرہ بنانے لگے ہیں۔ نہیں دوست، قرآن نے کہا والخاشعین والخاشعات، جنتی معاشرے کے مرد وہ بھی اللہ کے سامنے بچتے ہیں، اور جنتی معاشرے کی عورتیں وہ بھی اللہ کے سامنے بچتی ہیں۔ تو ہمیں خوف خدا پیدا کرنا ہوگا، عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی، انکساری کو اپنے اندر جگہ دینا ہوگی۔ اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری بات جمعے کے حوالے سے میں کہنے لگا ہوں، دوستو اس وقت کا انتظار نہ کریں جب ہمارے دل یہود و نصارہ کی طرح سخت ہو چکے ہوں۔ آج لمحے موجود میں اپنے آپ کو ہم خاشع بنانے کی کوشش کریں۔ میں آپ تمام دوستوں سے کہوں گا، تمام سننے والوں سے کہوں گا، تمام مسلمانوں سے کہوں گا، آج ہی اللہ سے عہد کریں، اللہ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو خاشع بنائیں گے۔ اللہ کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں گے جو کرتے ہیں نماز میں، اللہ کی خلقت کے سامنے بھی، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے آپ کو نرم بنا کر پیش کریں گے، اپنے آپ کو ملائم بنا کر پیش کریں گے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے گرائیں گے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آج گرائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بلند تر مقام دے گا۔ دوست تو اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب یہود و نصارہ کی طرح ہمارے دل سخت ہو چکے ہوں۔ سورہ حدید اس کی آیت نمبر 16 کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین نے باقاعدہ ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جائے، مسلمانوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جائے، مسلمانوں کے دل خدا کے سامنے سرفگندہ ہو جائیں، مسلمان عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں؟ کیا ایسا وقت نہیں آیا؟ اللہ کی قسم، اللہ کے ذکر کے سامنے جب صحابہ نے گردنیں جھکا دی، آج تک ہم ان عشرہ مبشرہ کو یاد کر رہے ہیں، آج تک ہم اپنے خلفائے راشدین کو یاد کر رہے ہیں۔ قرآن کے سامنے جب جھکائیں گے ہم، جو شخص جھکائے گا، جو معاشرہ جھکائے گا، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اسے بلند تر مقام ملے گا، آخرت کے اندر بھی اسے بلند تر مقام ملے گا۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ کل کس کو نصیب ہوئی ہے؟ آج سے خاشع بنائیں اپنے آپ کو،
اور پھر دوبارہ خاشع کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں. خاشع اس دل کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ہیبت، اللہ رب العالمین کے جلال اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہو جائے. خاشع اس دل کو کہتے ہیں جو خلق خدا کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھے. دوستو سنی مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. سنی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. بھائی تاریخ ہمیں بتاتی ہے عبداللہ بن سبا، اس نے ایک بیج بویا تھا. اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام استعمال کیا چونکہ اللہ کے رسول کے قریبی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد تھے، نبی اسلم کے داماد تھے، ان کا انتخاب کیا اور ان کے نام سے سیاسی شوشہ بھی چھوڑا، مذہبی شوشہ بھی چھوڑا. ہم سنی مسلمان عبداللہ بن سبا کے اس فتنے کا شکار کیوں ہیں؟ سوشل میڈیا اٹھائیں، نہ قرآن پر بحث ہے، نہ حدیث پر بحث ہے، نہ شہنشاہ کائنات کے متعلق بات ہو رہی ہے، نہ خاتم النبیین کے متعلق بات ہو رہی ہے. علی کو لے کے بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا ہی ہے نا؟ بحث کیا ہو رہی ہے معاویہ کے حوالے سے؟ کسی کو 22 رجب کے کنڈوں کی فکر ہے، کسی کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے نام سے تعطیل کی فکر لگی ہوئی ہے. نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن کو سنت ہے. خدا رہا دین کی بنیاد اللہ رسول ہے. جب تک دین کی بنیاد اس کو نہیں سمجھیں گے مسائل کھڑے رہیں گے. ابھی دیکھیں نا آپ، پیر کو ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے واقعہ معراج کے نام سے رد جگہ کیا. کوئی معتبر روایت نہیں ہے، کوئی معتبر حدیث نہیں ہے. جب تک ہم دین کو ان بنیادوں پر نہیں رکھیں گے جو بنیادیں اللہ رسول نے دی ہیں، دین تباہ ہو جائے گا. دین کی حفاظت ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، دین کا تحفظ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس پر سونے پر سہاگا کیا ہوا؟ ہماری سندھ حکومت جس کے 15 سال ہم سب کی نظروں کے سامنے ہیں، اس نے اگلے دن تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کر دیا. یعنی جب آپ اللہ رسول سے نظریں پھیر کر اپنی خواہش کو دین بنا لیں گے، اپنی مرضی کو دین بنا لیں گے، یہی کچھ ہونا ہے. اسلامی دنیا کا معاملہ یہ ہے، ہم کبھی امریکہ سے لانچ ہونے والی چیٹ GPT اس پر تالیاں پیٹتے ہیں، کبھی چائنا سے لانچ ہونے والی ایک ایپلیکیشن ڈیپ سیک اس پر ہم شادیانے بجاتے ہیں. مسلم دنیا نیو ورلڈ آرڈر میں اپنا کردار تلاشی نہیں کر رہی کہ نیو ورلڈ آرڈر میں ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے. جب ہمارا نیو ورلڈ آرڈر میں کوئی کردار نہیں ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ بے شرمی کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اردن کے شاہ سے عبداللہ دوئم، ان سے میری بات ہو گئی ہے، مصر کے صدر عبد الفتاح سیسی سے میں نے بات کرنی ہے کہ جناب غزہ کے مسلمانوں کو آپ لوگ عارضی پناہ دیں یا غزہ کے مسلمانوں کو مستقل پناہ دیں، یعنی غزہ مسلمانوں سے خالی ہو جائے. یہ سب کس لیے ہے؟ ہم مسلمان سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ کے بندوں قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں. دین صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آ کر 5 مرتبہ آپ نے نماز پڑھ لی، بلکہ یہ نماز ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے. اب پاکستان کی ہسٹری کے اندر 5 فروری آ رہا ہے بدھ کو، کشمیر ڈے، اور پورا پاکستان یا 25 کروڑ پاکستانی وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، انہیں یقین دلائیں گے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. 77-78 سال ہو گئے اس مسئلے کو. جواہر لال نہرو اس مسئلے کو خود اقوام متحدہ میں لے گئے تھے اور اقوام متحدہ میں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں کہ جناب مقبوضہ کشمیر کے مسلمان اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. لیکن 77-78 سال ہو گئے. چونکہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر مسلمانوں کا کوئی کردار ہے ہی نہیں نا، نہ ہم نے تلاش کیا، نہ کردار بنایا، نہ کردار نبھانے کی کوشش کی. بھگتے اس معاملے کو. ہم 5 فروری کو سوئیں گے ماشاءاللہ، نیند پوری کریں گے، 12-1 بجے اٹھیں گے، بس ہو گئی. یہی ہوتا ہے نا دوست.
تو جب تک کردار نہیں بنائیں گے اللہ رب العالمین. بس ایک دعا آپ کو بتا دوں، اس دعا کو کریں انشاءاللہ. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دل سے پناہ مانگی ہے جس دل میں خشیت الہی نہ ہو، جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کے لیے عاجزی نہ ہو، اور جس دل کے اندر بندگان خدا کے لیے عاجزی نہ ہو، ایسے دل سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے. مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعاذہ موجود ہے. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں خالق اور مالک سے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب. اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ مند نہ ہو، ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو، ایسے نفس سے جو کبھی سیراب نہ ہو، اور اللہ ایسی دعا سے بھی آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو دعا قبول نہیں کی جاتی. اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.